السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں 3 ہفتوں سے جو یہ چل رہی ہیں چیزیں، تو میں نے ذرا انٹرنیشنل چیزوں کو تھوڑا پس پش ڈالا ہوا ہے اور اس وقت فوکس پاکستان پہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اور انڈیا جو ایک ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، آپ لوگوں نے پسند کیا گفتگو کو میری، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے ذرا سا میرے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے، لیکن جس نے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے بھی یہ کہہ لیں محبت کا اظہار کیا۔ اور دیکھیں بات یہ باتیں جو تھی یہ میری پاکستان کے حوالے سے تھی۔ میں نعوذ باللہ میں گنوانے کو آؤں تو ایک لمبی فہرست گنوا دوں گا، یہ میں نے کہا تھا، یہ ان میں سے یہ چیز ہوئی، یہ کیا، یہ بولا تھا، یہ ہوا، مگر وہ ایک طویل چیز ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں میں ہر ہفتے پہ جیو پالیٹکس کے ساتھ جو یہ خاص باتیں کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے جنگ کا اللہ کے کرم سے، وہ تو میں نے سال کے شروع میں بتایا۔ پھر دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا، اب ایک اور آپ یہ دیکھ لیجئے ایگزیکٹلی سچویشن، وہی آپ کو بعد میں لفظ نظر آ رہے ہوں گے، پاس کا بٹن دبا ہوا ہے، چاہے وہ PL-15 میزائل کے حوالے سے ہو یا واٹ ایور، جو بھی باتیں کہیں وہ اللہ کے حکم سے، اس رب کے کرم سے جس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے اس کائنات کا، جو ہمارا رب ہے اللہ، اس کے حکم سے ہوتا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ آپ ایک چیز دیکھیے، میں جو تھوڑا سا اس میں جو ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا، یہ ایک بات میں نے اور کہی تھی جب آپ لوگ بہت وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے لیے آپ نہیں بولتے، میں نے کہا عمران خان صاحب کے لیے جو میں بولتا ہوں اس بات پہ غور کر لیا کریں۔ آپ کو یاد ہے، زیادہ پرانی بات نہیں کرے، یہ ودن 2 منتھ ہے، ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب تو یہ چیز ہے نا، آپ نے جو بولا وہ چھپا نہیں سکتے آپ۔ میں نے کہا تھا وہ وقت آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ضرورت پڑے گی ملک کو، اور وہ کیوں کہا تھا میں نے، پلانٹری پوزیشن کو دیکھتا ہوں نا، میں گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتا۔ ابھی میں زیادہ بول کے وہ ایکسائٹمنٹ نہیں پھیلانا چاہتا، آپ خود دیکھیے گا وقت جس طرف جا رہا ہے، یہ وقت ایسے تبدیل ہوگا، ٹھک 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 ٹھک، اور جو آگے آنے والے حالات ہیں وہ کس طرف جائیں گے وہ بھی آپ خود ملاحظہ کر لیجیے گا۔ لیکن ایک بات جو میں اصل اس سے پہلے کہنا چاہ رہا ہوں، اور ہاں ایک بات میں کہوں گا، اللہ کے کرم کے بعد، اللہ کے حکم سے، اس کے کرم سے، جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ اپنا کرم کیا اور اللہ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اس میں ہماری فوج، اور میں سب کا کہوں گا کچھ لوگوں کے اوپر میں اپنے ملک کے حوالے سے جب کسی کے منہ نہیں کھلتے نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے، مگر ایک چیز وہ تو اب سبھی اقرار کر رہے ہیں، جس طریقے سے انڈیا کا بینڈ بجایا جو نوجوان سوشل میڈیا کے ورکر، وہ سب کو معلوم ہے وہ کس کے ورکر ہیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے یہ ہارمونی، جو چیز میرے ملک کے مفاد میں جاتی ہو، میرے ملک کے حق میں جاتی ہو، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں کیا کہوں، یہ کیا ملک تھا انڈیا، اور اس کو کیا بنا دیا، کس نے بنا دیا؟ یہ جو بیٹھا ہوا ہے ان کا سربراہ اور اس کی پارٹی اور RSS، ہیں تو اور بھی بہت ساری تنظیمیں جو انتہا پسند ہیں، تو انہوں نے آپریشن کا نام کیا رکھا؟ سندور۔ تو میں آپ کو اچھا لگے گا، میں نے یہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا یار ایسے ہی برسبیل تذکرہ کہہ رہا ہوں کہ مودی کے سندور کو اللہ نے کیا چکنا چور، اور یہ سندور سے اچھا نام مجھے اس آپریشن کا جو میرے دل کو لگ رہا ہے وہ یہ آپریشن سندور نہ کہیں، اس کو کہیں آپریشن چکنا چور۔ جو ان کا غرور و تکبر تھا، جو ان کے اندر ایک اہنکار بھرا ہوا تھا، وہ ہمارا تو ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ ہم نے اس کائنات میں، ہم مسلمان ایک ہی ہستی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ایک ہی ہستی سے مانگتے ہیں، وہ ہے ہمارا رب۔
جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اب یہ آپریشن چکنا چور، نام اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو، بکواس جھوٹ جو آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں۔ دیکھیں میں جو کہتا تھا نا، ان کے اندر تعصب فطری طور پہ بھرا ہوا ہے، فطری طور پہ۔ یہ اگر میں شروع سے صرف نریندر مودی جو ہیں ان کی بات کروں، آپ گجرات سے شروع کریں، اور آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں نام بھول گیا اس اینکر کا، اس نے کہا آپ کو افسوس ہوتا ہے جو مسلمان اتنے سارے وہاں گجرات میں قتل کیے گئے؟ تو اس نے پتہ کیا جملہ کہا تھا کہ دیکھیں گاڑی کے نیچے اگر کتے کا پلہ بھی آ جائے تو دکھ تو ہوتا ہے، جیسے یعنی یہ دیکھیں تشبیہ کیا دے رہا ہے۔ اور وہاں کے وہ مسلمان جو چند ایک جو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی محبت میں، ان کے ساتھ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے آگے، اور کس طریقے سے اس میں ایک مولانا بھی ہے سو کالڈ جو بنتا ہے بڑا اسلام کا، وہ اس کو میں کہوں گا پہلے اسلام کو پڑھ لے، اسلام کہتا کیا ہے، تو کن کا ساتھ دے رہا ہے۔ خیر بہرحال اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ وہ بیچاری ایک نارمل، وہ تو لکھا ہوا پڑھ رہی ہے، کرنل صوفیہ چودھری، محض اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا ایک سیاست دان مدھیہ پردیش کا، اس کو کیا کہتا ہے، میں وہ جملے یہاں نہیں دہرانا چاہتا، اس کی مسلمانیت اس کے لیے جرم بن گئی۔ اور وہ تو چھوڑے، آپ نے کہیں ایسا ملک دیکھا ہے کہ بھائی ایک فارن سیکریٹری وکرم مسری، وہ تو آن کے جو اس کو دیا گیا ہے وہ پڑھا ہے، اس کی بیچاری بچیوں کا اس کے حوالے سے جس قسم کا ان لوگوں نے حرکتیں کی ہے۔ خیر یہ لوگ تو فارغ ہو گئے، ان کا میڈیا تو فارغ ہو گیا، کیونکہ جھوٹ آپ نے دیکھا تھا راول پنڈی پہ یہ، تو کراچی پہ یہ، تو لاہور یہ، اور ابھی میں گنانے پہ آؤں باتیں، مودی کی صرف شروع کروں نا، گائے کے نام پہ لوگوں کو ذبح کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں نام لے کے مارا۔ اول تو میں کہتا ہوں وہ حرکت جو ہے وہ جس نے بھی پہلگام میں کی وہ سخت قابل مذمت اور سخت سزا کے قابل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر اس کو برآمد تو کرو۔ یہ تو لوگوں کے دلوں میں ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ ان کو آسمان نکل گیا یا زمین نکل گئی۔ پھر آپ دیکھیں کس نے شروع کیا تھا، جے شری رام کو، مسلمان کو پکڑ پکڑ کے بالوں سے پکڑ کے، اور جب یہ پہلگام کا ہوا اس کے بعد کام کون آیا، وہ تو خود انہوں نے اقرار کیا ہے، بیچارے مسلمان کشمیری، اور ان کے ساتھ کشمیر سے باہر کیا ہوا، ان کے بیچارے اسٹوڈنٹ، ان کے دکاندار، غریب شاپ کیپر، ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ تو آپ پہچانیں اس چیز کو۔ میں تو ایک درد دل، درد مسلم کی وجہ سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور ایک بات میری یاد رکھیے گا، جب اللہ کے کرم سے، میرے رب کے حکم سے پاکستان کو کسی چیز میں کامرانی ہوتی نا، تو وہ دراصل امت مسلمہ کی کامیابی ہو رہی ہوتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو جانچ لیجئے۔ آپ نے ان کی نماز پہ پابندی، اذان پہ پابندی، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اجتماع نہیں کر سکتے، آپ نے ان کی یاترا نکل رہی تھی تو وہاں پہ کہا مسلمانوں کو اپنے نام لکھ کے لگا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شناخت کس کی ہے۔ تو آپ یہ تمام چیزوں کو نوٹ کریے، اور دیکھیں یہ میں بول رہا ہوں، لیکن یہ تو اپنے معاشرے کو انہوں نے برباد کر دیا۔ اور میں آج ایک اور نیا لفظ بول رہا ہوں آپ کو، ایک ہوتی ہے کسی بھی مذہب کے اندر انتہا پسندی ہوگی، وہ خطرناک ہے، چاہے وہ یہودیت میں ہو، عیسائیت میں ہو، اسلام میں ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ مگر یہ ہندوتوا پلس مدتوا ہے، یہ جو بن گئے نا ان کے ان بھکت اور ان کے سیوک، یہ مدتوا کے فالوور ہیں، اور اسی مدتوا کے ہاتھوں یہ اس وقت ہندوستان کی حالت ہو رہی ہے۔ تم مانو نہ مانو، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، پوری دنیا جہان کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ لینے آئے تھے یہ پی او کے ہاں، اور آئے تھے فتح کرنے پاکستان، اور ان کو ایک جسے کہتے ہیں لکڑی کا تنکا بھی نہیں ملا، وہ سب کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان پہ اللہ تعالیٰ کی شان پہ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے، اور میں ایک بات یہ بھی کہوں گا، جس کی جو اچھائی ہے، جو خوبی ہے، یہ جو آپریشن کا نام رکھا، اور آرمی چیف نے جس طریقے سے، عاصم منیر صاحب نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ
آغاز مارکے کے آغاز سے پہلے فجر کی نماز یا جو بھی نماز ہوتی تھی، عموماً آپ فجر کی نماز سے آغاز کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگی جاتی تھی اور اللہ نے پھر کرم کیا۔ دیکھیں جب انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے نا اور اللہ پہ یقین محکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویرانے میں بھی پھول کھلا دیتا ہے۔ اور جو ہمارے جوان، اس میں فضائیہ بہت اعلیٰ کارنامے انجام دیے، ہماری فوج اور ہماری نیوی بھی، وہ بیچارے کیونکہ ان کا کام سمندر کے اندر ہوتا ہے تو وہ اتنا نمایاں نہیں ہوتا، لیکن آگے ان کو بھی موقع ملے گا انشاءاللہ، اور وہ دفاع بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور دیکھیں میں دو باتیں اس میں خاص کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کی ماشاءاللہ سے ڈیورنگ وار ہماری یوتھ، ہمارے اداروں کے درمیان جو ہم آہنگی اور ہارمونی کی فضا پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے پنجتن پاک کے صدقے ہمیشہ قائم رکھے۔ اب دیکھیں آپ کو بہت جلد نظر آ جائیں گی، جو میں نے کہا تھا نا چیزیں جو یوں گاڑی چل رہی ہے، یہ آپ کو جون میکسیمم جولائی تک کا بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور اب جو اصل چیز آ رہی ہے وہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ایک چیز آپ نے میرے پرانے ولاگ میں سنا ہوگا کہ یہ جنگ آہستہ آہستہ ثقافت، مذہب اس حوالے پہ نکل جائیں گی۔ اور میں نے ایک چیز کہی تھی جس وقت سیز فائر ہوا تھا، جب میں نے کیا تھا، میں نے کہا تھا آج اس لمحے سے ہم کو چوکنا ہو جانا چاہیے، اور ہماری تیاری اگر پہلے 1 گنا تھی تو اب 5 گنا کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، اور ماشاءاللہ سے مجھے اللہ پہ یقین ہے اور اللہ کے بعد اپنی فورسز پہ کہ انشاءاللہ، اور قوم جس طرح کھڑی ہوئی تھی، اور یہ ہماری فطرت ہے، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ باقی سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی کہ ان کا صحیح معنوں میں اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ ان کا اسرائیل نے دیا، وہ ماننا چاہیے۔ دوسرا جو یہ ملک کا نام لے رہے ہیں، میں ابھی تک کچھ باتیں پتہ ہیں، کچھ مجھے نہیں پتہ، تو میں اس حوالے سے کوئی ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں، چاہے وہ بجرنگ دل ہو، چاہے وہ RSS ہو، چاہے وہ شیو سینا ہو، چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہوں، ایک چیز آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ بیچارہ مسلمان چونکہ مائنورٹیز میں سب سے زیادہ لارج نمبر پہ، تو وہ نشانہ بنتا ہے۔ اور ان کے پرانے جو کہتے ہیں نا دل میں غبار، دل میں جو ان کے گن چھپا ہوا ہے، وہ نکل کے آتا ہے۔ سب کے بات نہیں کر رہا میں، بہت اچھے لبرل، سیکولر، یا وہ ہندو جو بیچارے اپنے ایک نارمل، ظاہر ہے ان کا ملک ہے، اس سے محبت ان کا حق بنتا ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا ہے، ان کو بہت جلد پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں ایک چیز جو میں بولوں گا کہ انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ تو اب سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی، لیکن سب سے اچھا جو بیرونی محاذ پہ سفارت کاری کے اندر اللہ نے ان کو آئسولیٹ کر کے پھینکا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری چیز، میں فورسز، عوام اپنے ملک کے اندر دفاع کرتے ہیں۔ ایک دفاع ہوتا ہے جو بیرونی محاذ پہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن ہماری بنی ہوئی ہے، جو میں بار بار کہتا تھا نا، راہو تبدیل ہو رہا ہے، راہو تبدیل ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارے فورن افیئرس کے اندر ایسے لوگ نہیں جو الٹا پاکستان کے لیے نقصان پہنچا دیں، اور وہی چیز اٹھا کے انہوں نے UN میں ڈال دی، جو ہماری، میں کیا بولوں نام، سب کو معلوم ہے، بے وقوفیاں، زیرک، وہ لوگ جن کو بھرپور کمانڈ ہو، جن کا انٹرنیشنلی ان چیزوں کا تجربہ ہو، کیونکہ اب ایک وہاں پہ ہم کو اس طرح پلیٹ کرنا ہے اپنا کیس کہ جو ہمارا یہاں پہ BLA، TDP، وہ تو بہت سارے ہیں، جعفر ایکسپریس تو اس کا آخری کڑی نہیں ہے، لیکن اور بھی پتہ نہیں جو پراکسیاں ان کی چل رہی ہیں، اور اس کے ثبوت موجود ہیں میڈیا کے اوپر۔ یہ جو ان کا NS ہے جو کہ امریکہ میں وانٹیڈ ہے، اس کی وہ جو سوامی وویک آنند انسٹیٹیوٹ کے اندر اس نے تقریر کی تھی، وہ کہتے ہیں اس وقت وہ حکومت کا حصہ نہیں تھے، لیکن سوچ، دماغ کہ ان کو اتنے $1 ملین دے دو، ان کی مذہبی لحاظ سے یہ کرو، تو یہ
بھرپور ڈوزیئر اور بھرپور ہوم ورک کر کے ہمیں جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز جس طرح سے اللہ کے حکم سے ہماری فورسز، ہماری فوج، ہماری عوام جس طرح سے لڑی، اور وہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں بھارت انڈیا پاگل ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر. جس طریقے سے وہ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پہ لڑائی لڑی ہے، اس کو تو اب دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے کہ جنہوں نے جینا حرام کر دیا. جھوٹ کے تو پروپیگنڈے تم چلاتے ہو، پورا میڈیا تمہارا فارغ ہو گیا، پوری دنیا میں مذاق اور ہنسی اڑ رہی ہے. اور میں نے جو ایک چیز کہی تھی نا پانی کے حوالے سے بھی، اور ایک چیز میں آج بولوں، میں وجہ ریزن نہیں بتاؤں. ایئر فورس کو یہ آج ان کے پاس 36 رافیل ہے، یہ 100 رافیل لیا ہے، یہ F-35 لیا ہے. فضائیہ ہماری فورسز کی جو ایک ان کے اوپر برتری ہے نا، ایکسپیرینس، ان کے ہنر کی، اللہ کے کرم کی، تو یہ 100 سال تک اس کو نہیں توڑ سکیں گے. اور ابھی تو جو وہ پاز کا بٹن آیا ہوا ہے، وہ جب دوبارہ ریپلے ہوگا تو ان کے لیے بہت سارے سرپرائز ہیں، لیکن اب میں نام نہیں بولوں گا، وہ چیزوں کو دنیا دیکھے گی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے. میں نے کچھ باتیں کہی تھی، میں نے کہا تھا مودی جی اب کسی سے پوچھ تو لیتے، خیر پوچھا ہوگا، وہ اللہ خود مت مار دیتا ہے، ان کو پتہ ہے ان کی کیا دشا چل رہی ہے. ابھی ان کی صحت کا بھی پرابلم آنے والا ہے، ہیلتھ کا بھی پرابلم آئے گا، جو ان کی کنڈلی ہے اور ان کا جو چل رہا ہے اس وقت دشا. اور بہت سارے لوگ وہ سمجھ رہے ہیں جو ڈلی ہوئی وہ کنڈلی نہیں ہے، فرق ہے اس کے اندر، جو لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا وہ نہیں ہے. تو اپنے ملک کو میں یہ کہوں گا اللہ کے کرم سے پاکستان کو کہ اس وقت ہم نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسئلہ کشمیر کو لائم لائٹ میں کروا دیا ہے. اب ہم نے ایک جنگ یہاں ہے، ایک جنگ ہماری، ایک وار وہاں ہوگی جو انٹرنیشنل فورم پہ ہوگی. تو اپنی تیاری کو بھرپور رکھیں. جو میں کہتا تھا نا، میں کیوں یہ بات کہی تھی، ایسے ہی تو نعوذ باللہ مجھ پہ وہی نہیں آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی ضرورت پڑے گی. ایک انٹرنیشنل اسٹریچر کا آدمی جو پاپولر بھی ہو، وہ اپنی جگہ ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ انسان حکومت کا حصہ ہو تو کرے، بہت کچھ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کی بہت ضرورت پڑے گی آگے چل کے. تو ہم نے اپنی تیاری کو بہت جسے کہہ لیں آگے رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایک چیز میں سوچ رہا ہوں بولوں نہ بولوں، اور وہ بات بولنے سے پہلے ایک شعر میں اپنے ملک کے لیے بول رہا ہوں. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل کا، اللہ پہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. یعنی اللہ بھی کہتا ہے کہ پہلے تیاری بھرپور کر لو، پھر اس کے بعد مجھ پہ بھروسہ کر کے لڑو. جیسے کہتے ہیں نا اونٹ کو رسی سے باندھ دو، تو وہ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے. اور ڈیفنس کے معاملے میں 0.01 بھی ہمیں غیر ذمہ داری یا لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے دفاع پاکستان. ایک چیز میں بولوں، سوچ رہا تھا بولوں، لاسٹ ٹائم تو میں شعر پڑھا، وہ آپ کو زبان زد عام ماشاءاللہ چل رہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج میں نے آپ کو یہ شعر سنایا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. لیکن ایک چیز میں نام تو آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپریشن چکنا چور اور مدتوا، جس نے انڈیا کا ابھی انشاءاللہ تعالی اور بھی ستیہ ناز کرانا ہے. عقل مندوں کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، تم اپنے خواب بنا لو،
اپنی سوچوں کے دائرے جہاں بھی لے جاؤ. دنیا، امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، رشیا بھی بہت بڑی طاقت ہے. اس خطے کے اندر اور دنیا میں چائنا جس طرح ابھرا ہے ٹریڈ اینڈ ٹیک، یعنی ٹیکنالوجی اور تجارت کے حوالے سے، اب تو دنیا اس کی متعارف ہے. اور بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ٹیکنالوجی چائنیز کی اور اپنی مکس استعمال کی ہے وہ تو سب صحیح ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ لیمبرگینی ایک خراب ڈرائیور کو دے دیں تو وہ اس کو کھچاڑا بنا دے گا، اور ایک میڈیوکر گاڑی چلانے والا، اچھا چلانے والا، وہ اس میڈیوکر گاڑی سے جو ہے لیمبرگینی والی پرفارمنس دے گا. تو یہ پائلٹس اور سب سے اوپر اللہ کا کرم. اب اس بات پہ میں اس چیزوں کا، ان باتوں کا اختتام کرتا ہوں. عقل مندوں کو سمجھ میں آ جائیں گے، اور خاص طور پہ میں دشمن کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں، اللہ نہ کرے جس قسم کے حالات بن گئے، جس قسم کا اس وقت دنیا میں ہماری پوزیشن بن گئی ہے، اور یہ جس طریقے سے آئسولیٹ ہو گئے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک چیز کا خیال ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، اللہ نہ کرے پاکستان کی ہار چین کی ہار ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کی ہار چین کی ہار ہے، اور پاکستان کی جیت چین کی فتح ہے. تو سوچ سمجھ کے آنا اور سوچ سمجھ کے کچھ کرنا. تو خواتین و حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں، آپ کو یقیناً انشاءاللہ پسند آئیں گی. آپ کو بہت کچھ تبدیلیاں دنیا میں بھی نظر آئیں گی، پاکستان میں بھی نظر آئیں گی، مگر میں ایک دعا کرتا ہوں، میرے مالک، میرے اللہ، میرے پاکستان کے اندرونی حالات پہ بھی کرم کر. مجھے معلوم ہے ٹائم سینسٹیو بھی ہے، مگر اب کچھ چیزیں تھوڑی سی ہمارے فیور میں بھی ہیں، اور اللہ چاہے تو تھوڑی کو بھی ماؤنٹ ایورسٹ بنا دے، اور ماؤنٹ ایورسٹ کو چاہے تو منگو پیر کی پہاڑی کر دے. یہ میرے رب کا اختیار ہے. تو میرے ملک میں ہارمنی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ، تمام ایک دوسرے کے ساتھ یکجٹ رہیں. اور یہ قوم، اس قوم کے اندر یہ اللہ نے بہت بڑی خوبی دی ہے کہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو پھر ایک ہو جاتی ہے، اور اللہ اس چیز کو ہمیشہ قائم رکھے. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو دشمن کی پراکسی ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ باتیں تھیں، اور آگے وقتاً فوقتاً میں ذکر کرتا رہوں گا. انٹرنیشنل حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، مگر اس وقت وہ آگ لگنا، وہ سیلاب، وہ حادثے، وہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے. تو خواتین و حضرات، اب ویکلی ہاروسکوپ کی جانب جانے سے پہلے ایک عرض ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں. یہ دیکھیں، ادھر چل رہا ہے میرا لوگو چل رہا ہے، ان پہ کراس لگا ہوا ہے. دیٹ مین چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. وہ سب فیک اور فراڈ ہے. میرا صرف یہ یوٹیوب چینل ہے ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کی صبح 11 بجے اور اتوار کی صبح 10 بجے لائیو کالز لیتا ہوں. اس کے علاوہ میرا ایک آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ ہے PC ہوٹل کراچی. وہاں پہ آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے دوپہر کے 2:30 بجے سے شام کے 6:30 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. آپ بیرون ملک سے کال کریں تو ان کو کہیں ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے ویڈیو پہ، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. اور ود ان پاکستان بھی کسی کو اگر جو ہے چیک کرنا ہے تو ضرور کریں. یہ لینڈ لائن نمبر ہے، کوئی موبائل نمبر کہیں آپ کو نظر آئے یا کوئی اور لینڈ لائن نمبر تو سمجھ لیجئے گا فیک ہے. یہ نیچے چل رہا ہے، اور میں اپنے منہ سے بھی کہہ دیتا ہوں 02135685501 021 کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں کراچی کے 35685021. تو یہ میرے بس درخواست آپ سے ہوتی ہے، اور میرے اللہ کا کرم ہے، میرے ماضی کے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اور آج کی باتوں سے اللہ کے حکم سے میرے پن تن پاک کے صدقے ان کو مطابقت رکھ لیجئے گا. وہ بہت سارے لوگ کہتے تھے یار آپ یہ بولو، میں نے کہا جب میں نے اس وقت کہا تھا کہ مودی کا ٹائم اچھا نہیں آ رہا، آگے برا آ رہا ہے، یہ آنے تو دیں، مارچ کا ٹائم گزرنے دیں. اب دنیا دیکھ رہی ہے نا، اور جو ذلت مودی ہو رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور آپ کو کمنٹ میں بتائیے گا آپریشن سندور کو، جس کو میں نے آپریشن چکنا چور کیا ہے، اور جو یہ ہندوتوا کی جگہ مودتوا لایا ہوں، یہ آپ کو کیسی لگی اصطلاحیں.
یہ چل رہے ہیں اب ہم ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 19 مئی 2025 سے لے کر 25 مئی 2025 کے درمیان کیا ہو سکتا ہے. خواتین حضرات، سب سے پہلا ہمارا برج ہے برج حمل، ایریز. ایریز والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ کچھ آپ کو امپورٹنٹ جو ہے اسائنمنٹ مل سکتی ہے. کچھ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ آپ کو اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنا پڑ سکتا ہے، اور اپنی کمٹمنٹ کا خیال رکھیے گا. اور تھوڑا سا آپ کے اوپر اپنی ڈومیسٹک لائف یا یوں کہہ لیں فیملی لائف کا بھی کچھ تھوڑا سا برڈن آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بحسن طریقے سے نبھا بھی لیں گے. اس کے علاوہ شادی کا یا کوئی اگر منگنی کے حوالے سے بات چل رہی تھی، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا 1-2 دن آگے ہو جائے یا یہ ہو جائے، اس طرح کا کوئی ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے. اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے یا مرد ہوں یا عورت ہوں، اپنے ان لاس کے حوالے سے کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تھوڑا سا انرجی آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یہ خیال رکھیے گا. اور مے بی پاسبل اس ویک میں آپ کا کوئی اٹکا ہوا رکا ہوا کام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے. لڑائی جھگڑوں سے، کوئی کانفلکٹ پیدا کرنے سے دور رکھیے گا اپنے آپ کو، اور نہ آپ دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئرنس کیجیے گا. اس کے علاوہ جو آپ کی اگر رومانوی زندگی ہے تو اس میں آپ کی غلط فہمیوں کے ازالے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں آپ کو. اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی یعنی آپ نے اگر کوئی اب کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے پیسے کے حوالے سے، تو کوشش کیجیے گا کہ اس کا وہ وعدہ پورا کریں. اور اگر آپ سے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو سکتا ہے. کسی کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، اور آپ کے لیے چیزوں میں اچانک بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور سفر کا امکان بن سکتا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا اپنے پیٹ کا اور اپنے ENT کا خیال رکھنا ہے. ایریز والوں کے لیے ایجوکیشن میں بھی کافی حد تک بہتری رہے گی. مثلا آپ اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے کوئی بہتری کی صورت پیدا ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا برج ہے ہمارا برج ثور یعنی ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کی بھی انگیجمنٹ بڑھے گی، اور آپ کو ایک جسے یہ کہہ لیں اچانک زندگی میں ہلجل محسوس ہونے لگے گی ان اے پازیٹیو وے. اور آپ کے امکان یہ لگتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل میٹرز میں بہتری ہونے کے چانسز بننے لگے ہیں. اگر آپ جاب میں ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں اب بہتری ہونے کے امکانات پیدا ہونے لگیں گے. آپ کی گفتگو لوگوں پہ اثر کرے گی اور لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. مثلا اگر آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جو پہلے آپ کی بات کو اگنور کر رہے تھے شاید اب وہ سنیں گے. البتہ آپ نے جلد بازی میں نہیں آنا، تناؤ میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا، یہ خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ لٹیگیشن میں جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، آگے پھر آپ کے لیے اور مزید بہترین ہو جائے گی. کچھ آپ کا سفر کا امکان بن سکتا ہے، مٹھاس کھانے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، اور یہ نہ کیجیے گا کہ آپ غیر ضروری اخراجات اپنی زندگی میں بڑھا لیں. اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے چلیں، اور اگر سیونگ کا موقع ملے تو اس کو ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ فیملی میں آپ کا جو ہے رجحان بھی پیدا ہوگا، اور فیملی کی طرف توجہ بھی آپ کی بڑھے گی. آپ کے اوپر کچھ چاہے وہ پروفیشنل لائف ہو چاہے ڈومیسٹک لائف ہو، کچھ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور بحسن طریقے سے آپ ان کو پورا بھی کر لیں گے. اگر آپ کوئی سماجی تنظیموں سے وابستہ ہیں یا کوئی اور کسی قسم کی تنظیموں سے وابستہ ہیں تو آپ کو ریکاگنیشن مل سکتی ہے. پروفیشنل لائف میں اپریسیشن ہو سکتا ہے، آمدنی کے ذرائع میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو. اور اگر آپ ماس کمیونیکیشن یا شو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ویک کوئی اچھی چیز یا گڈ نیوز مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور وہ آپ کو
تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ اب آپ کو اپنے پیٹ کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی سرجری کا امکان بن سکتا ہے، پاسبلٹی، اور ویسے چیزیں انشاءاللہ بہتر رہیں گی، اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی قدرے اب بہتری آنے لگے گی۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کے لیے کچھ مکس رزلٹ آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوا، میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی اچھی اپرچونیٹی آپ کو مل سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ہرڈلز پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کی چھٹی حص اب تیز ہو جائے گی، خواب اچھے آنے کے امکانات پیدا ہونے لگیں گے، مگر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں جو آپ کو بے وقوف بنائے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور پھر مڈ ویک کے بعد سے آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنی جو گفتگو ہے اس میں بہت احتیاط رکھنی ہے، اور اس میں خاص طور پہ آپ نے اپنا کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا جس سے آپ کے لیے بعد میں پرابلم ہو جائے۔ اگر آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں یا ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ مذہبی خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی انفلوئنشل پرسنالٹی سے ملنا چاہ رہے ہیں تو اس بات کا بھی امکان ہے۔ آپ کی میں یہ کہہ لوں کہ اگر اللہ کا حکم ہوا تھوڑا سا آپ کو اپنی ٹانگوں میں اگر کبھی کبھی تکلیف کی شکایت ہو تو اس کا خیال رکھیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو ایک تو میں نے ٹانگوں کا کہا آپ کو، اور دوسرا آپ کو اپنے منہ کا خیال رکھنا، کٹ وٹ نہ لگ جائے، یا کوئی ماؤتھ انفیکشن یا کوئی چھالا اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے میں آپ نے احتیاط برتنی ہے، ورنہ پکڑ میں آئیں گے آپ، اسٹمک کا پرابلم ہو جائے، کچھ اور چیز ہو جائے۔ اور میں ایسے دور میں لوگوں کو کہتا ہوں، جیمنائی والوں کے لیے جب اس قسم کا ٹرانزٹ چل رہا ہو، ذرا اسپائسی فوڈ سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ تعلیم کے حوالے سے ٹھیک ہے، آپ کے لیے ابو ایوریج کنڈیشن رہے گی، اور آپ کو اگر بیرون ملک سیٹل ہونے کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے جسے یہ امکان ہے، باقی تو اللہ کرنے والا ہے، اگر کوئی رہائش میں تبدیلی چاہ رہے ہیں یا کوئی چینج آف ریزیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ ایک چیز کا آپ نے اپنے خیال رکھنا ہے کہ رسک کو ذرا اوائڈ کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ چینج آف ریزیڈنس کے حوالے سے یا کوئی پراپرٹی میں تبدیلی کی حوالے سے سوچ رہے ہیں تو اس میں کوئی پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا اس میں وقتی طور پہ مشکلات آئیں گی آپ کو، یا کبھی کبھی فنڈ کی شارٹیج ہو سکتی ہے، یا اس کے فلو میں پرابلم آ سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ ایکسٹرا ایڈیشنل رسپانسبلٹیز یا کام جو ہے اسائن کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے خاص طور پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا آپ کہ جس میں کوئی رسک فیکٹر آتا ہو، یا جس کے اندر آپ کو یقین ہو کہ یہ کام یقیناً ہو جائے گا، یعنی اگر اس میں شک و شبہ آ رہا ہو تو اس سے دور رہیے گا۔ اور ایک چیز میں اور کہوں گا، اپنے کانفیڈنس کو بالکل مضبوط رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنی اسکن کا بھی خیال رکھیے گا، ڈرمیٹولوجیکل پرابلم یا کوئی الرجی کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے اکاؤنٹس وغیرہ کے حوالے سے بالکل صحیح سوچ رکھنی ہے کہ اس میں کوئی خواہ خواہ کی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اور آپ کو روحانی، مذہبی یا اس قسم کی جگہیں جہاں پہ جانا باعث برکت ہوتا ہے وہاں پہ جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے فیملی، اپنے بچوں کی طرف خاص توجہ رکھنی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کا کوئی سفر کا امکان بن جائے، روحانی سفر کا امکان بن جائے۔ مذہبی مسلمانوں کے لیے تو حج، زیارت، عمرہ
نان مسلم جو ہے وہ اپنے حساب سے سوچ لے. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان کو مذہب کی طرف ذرا رجحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں یہ کہوں گا ذرا آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے جوائنٹس کا، اپنے ہاتھ پاؤں کا اور پیٹ کا. تو آپ کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کا تو ہمیشہ خیال رکھیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو کوئی سرجری یا کوئی چھوٹا موٹا آپریشن اس کی ضرورت پڑ سکتی. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد، لیو والوں کو یہ کہوں گا آپ کی فائنینشیل چیزوں میں یقیناً اللہ کے حکم سے بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے. کوئی آپ کو نئی جاب کی اپرچونیٹی مل سکتی ہے. آپ نے بس اپنا صبر و استقامت کو نہیں کھونے دینا، اس پہ قائم رہنا ہے، چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. اور آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی ڈیسیشن لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. آپ کے حق میں بہتر رہے گا آپ جتنا سوچ کے سمجھ کے اس میں اپنی کوششیں کریں گے تو زیادہ بہتر رزلٹ آئیں گے. اور فائنینشیل معاملات میں ابھی کسی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا. بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل جائے. اور آپ نے کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کو پہلے جانچ لیجیے گا، اس کے بعد اس میں قدم بڑھائیے گا. کچھ اچھی تقریبات، کھانے پینے کے مواقع یہ میسر آ سکتے، مطلب ہوٹلنگ مراد ہوتی ہے میری اس سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نئی آپ کی پی آر پبلک ریلیشننگ ڈیولپ ہو. بہت عرصے سے اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا یا اس میں رکاوٹ آ رہی تھی تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ یا معاہدہ کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا اس کے تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے لیجیے گا، پھر اس میں اپنا ہاتھ ڈالیے گا. اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے خاص طور پہ یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا، اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنی تو یقیناً رکھیے گا. اور اس کے علاوہ میں ایک چیز یہ بھی کہوں گا لیو والوں کو کہ اگر آپ سوئمنگ کر رہے ہیں یا پانی میں جا رہے ہیں تو ذرا وہ جو کہتے ہیں نا کہ احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھیے گا. مثلا اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو زیادہ ڈیپ واٹر میں جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی خیال رکھیے گا کہ اس میں کوئی چوٹ ووٹ نہ لگ جائے. ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں، فائنینشلی آپ کے لیے اچھا رہے گا. کوئی گاڑی یا گھر کی تبدیلی کے بھی امکان بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بن سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملہ، ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی آپ کے لیے نیا کام آ جائے، کوئی نئی اپرچونیٹی مل جائے، لیکن آپ کو نا اب اللہ کی ذات کے بعد اپنی کوششوں کے اوپر جو ہے فوکس کرنا ہے. اور آپ نے اگر کوئی کام کیا ہوا ہے یا کوئی چیز کی بھی ہے تو اس میں چاہے وہ پارٹنرشپ میں بزنس ہو یا آپ کا انڈیویجول بزنس ہو، اس میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ آنے کے امکان بن سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو دشمنوں کا خیال رکھنا ہے یا وہ لوگ جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں، حاسد ہیں آپ سے، ان کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو اپنے بھروسہ ابھی آپ نے کسی پہ نہیں کرنا کیونکہ ورنہ کوئی دھوکہ چیٹ ہونے کا امکان بن سکتا ہے. ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، آپ نے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی گورنمنٹ کے ادارے یا پراپرٹی کے حوالے سے اگر کوئی آپ کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہونے کا امکان بحکم اللہ بن سکتا ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آپ کو نا اپنی ایجوکیشن اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن، اگر آپ خود ہیں تو اپنی ایجوکیشن، شادی شدہ ہیں تو بچوں کی ایجوکیشن کی طرف ذرا آپ کو توجہ دینی پڑے گی اور اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. فائنینشلی چیزیں قدرے بہتر رہیں گی. ڈرائیونگ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس میں اوور اسپیڈ یا کوئی ٹریفک رولز کی وائلیشن ہوتی ہو، ورنہ پرابلم ہو سکتا ہے.
اور اسٹمک تو میں نے آپ کو کہا خیال رکھیے گا، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کے قوی امکانات محسوس ہوتے ہیں کہ زندگی میں کوئی آپ کا اگر پراپرٹی کے حوالے سے کوئی تنازع یا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا یا اس میں کوئی پرابلم آ رہی تھی تو وہ بحکم اللہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیٹل ہونے کے حوالے سے ہو، اس میں کوئی اللہ کے کرم سے آپ کو اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اور اپنا ایک چیز کا اور ہاں خیال رکھیے گا، یہ جو آپ کے نچلا جسم کا جو نچلا حصہ ہے، اس میں کوئی چوٹ، کوئی موچ اس کے آنے کے امکان بن سکتے ہیں، تو اس میں آپ بہت احتیاط کیجیے گا، رسک مت لیجیے گا، جو بھی کام کریں نپے تلے انداز میں کیجیے گا، کیونکہ رسک لینے میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کے لیے کہوں گا اس ہفتے سے آپ کی زندگی میں کچھ نئے اچھے کاموں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کہیں پیسہ پھنسا ہوا تھا یا آپ کی کوئی انویسٹمنٹ اٹکی ہوئی تھی، وہ ماشاءاللہ پوری ہو سکتی ہے، ریکور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے حکم سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو جو اچھی اپرچونیٹیز ملیں ان کو ضائع مت نہیں کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ سیر و سیاحت، گھومنے کے حوالے سے کہیں کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ بزنس کے حوالے سے آپ نے کسی پہ اندھا بھروسہ نہیں کرنا۔ اسکن کا خیال رکھیے گا۔ اگر غیر ملکی سفر کے خواہش مند ہیں یا مذہبی سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی امکان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں باہر جانے کے حوالے سے کوشش کر رہے تھے تو اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے زندگی میں کافی کچھ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی رومانوی زندگی کے حوالے سے بھی کوئی اچھا ڈیسیشن لے سکتے ہیں۔ پیسے میں، آمدنی میں اضافہ ہونے کے امکان بن سکتے ہیں، صحت میں بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور آپ کو ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا، کسی پر غیر ضروری بھروسہ مت کیجیے گا، اور فائنینشیل حوالے سے آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے۔ اور ایک چیز اور بھی، ہاں ایک چیز یہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے خاص طور پہ امکانات ہیں، اگر آپ کسی رہائش کا، کسی پراپرٹی کا سودا کر رہے ہیں تو اس کے تمام پہلوؤں، تمام پیپرز وغیرہ کو ری چیک کر لیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ الجھ سکتا ہے۔ اور سر دست آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی ایکسپرٹ کی ایڈوائز لیتے ہیں تو اور اچھی والی بات ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا، ایک تو اللہ کی طرف سے آپ کو کرم ہوگا، انشاءاللہ سب پہ ہو، مگر تقدیر کے تقاضے یہ ہیں کہ اس وقت اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے قدرت آپ کو مواقع دے گی۔ ہیلتھ کے معاملے میں جلد کا خیال رکھنا ہے، آئز کا خیال رکھنا ہے، یا کوئی فیور وغیرہ یہ ہو سکتا ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے ایوریج ہے آپ کا، لیکن ہاں دوسری سپورٹ سے تو ابو ایوریج کہہ لیں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کے لیے کہوں گا آپ نے اپنی صحت کے حوالے سے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے دیکھیں، میں نے آپ کے لیے ایک بات کہی تھی، ابھی میں کہتا ہی آ رہا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے کوئی بھی قدم اٹھانا ہے۔ مثلا آپ سوچیں گے کہ میں یہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، تو شاید ویسا نہ ہو۔ اور خاص طور پہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اپنی سراؤنڈنگ میں احتیاط کرنی ہوگی، کوئی رسک مت لیجیے گا، اور اپنی چیزوں کو ری چیک کریں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے آپ کا زمین جائیداد کے حوالے سے کوئی ڈیل ہوتے ہوتے اس میں وقتی طور پہ اٹکاؤ آ سکتا ہے۔ آپ کو فائنینشلی تو قدرے بہتر ہے۔ ہاں ایک چیز یہ بھی اچھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اگر اولاد کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے حوالے سے خوشخبری دے سکتا ہے۔ جھگڑا، لڑائی، اس سے آپ بہت دور رہیں، اور لیٹیگیشن کے معاملات میں بھی ذرا احتیاط رکھیں۔ اپنی والدہ کا یا والدہ کے مماثل جیسے خالہ، نانی، ان لوگوں کی بھی اگر کوئی صحت خراب ہے تو اس کی طرف توجہ رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے عدالتی امور میں کچھ پرابلم آ گئے تھے تو اس میں
ایک موبلائزیشن شروع ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنی ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی گلینڈز کے حوالے سے خیال رکھنا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کسی معاملے میں جس کے اندر فائنانس کا تعلق ہو، کوئی ایسا رسک نہ لیجیے گا کہ آپ کو بتایا کچھ جا رہا ہو اور آپ وہ سمجھ کے اس میں انویسٹمنٹ کر دیں یا ڈال دیں اور بعد میں آپ کے لیے پرابلم ہو جائے۔ کھانے پینے میں احتیاط رکھیے گا، ڈرائیونگ میں احتیاط رکھیے گا۔ ویسے اگر آپ ایک سرفیس پہ پوچھتے ہیں تو فائنینشلی چیزیں قدرے بہتر رہیں گی، اور میں یہ کہوں گا اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پہلے سے نہیں پتا تو اس میں جب تک ہر لحاظ سے اطمینان نہ کر لیں اس میں نہ گھسیے گا، ورنہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے میں نے آپ کو جو چیزیں بتائیں وہ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا تھوڑی آپ کو ایکسٹرا محنت کریں گے تو رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر آنے کے امکان بنیں گے۔ اور ایک چیز میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی رسک مت لیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ کہوں گا کچھ تھوڑے سے ان یوزول چیزیں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی رہائش میں وقتی طور پہ کوئی تبدیلی کرنا پڑے، آپ کو اچانک جو ہے کوئی ان یوزول حالات کا سامنا ہو، مگر چیزیں پھر بھی بہتر رہیں گی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے لیے زندگی میں کوئی نیا دوست، کوئی نیا ساتھی یہ ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ فضول خرچی مت کیجیے گا، ابھی آپ کو تھوڑا سا اپنی سیونگ کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے، اور آپ کو کبھی کبھی دماغ کے اندر تھوڑی سی جسے کہہ لیں فرسٹریشن پیدا ہوگی، مگر اس کو قابو میں رکھیے گا، اور کسی کے کہنے کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جو قانونی اور اخلاقی تقاضوں پہ پورا نہ اترتا ہو، اور نہ کوئی انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ اور اپنی ایجوکیشن کی طرف ذرا سی توجہ رکھ لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو مائیگرین یا سر کے پچھلے حصے میں سروائیکل کا پین ہو سکتا ہے۔ آپ کو کچھ اگر اپنی فٹنس کی طرف توجہ رکھنا چاہیں تو اس کے لیے بہتر ٹائم ہے۔ کچھ آپ کی جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کی اچھے لوگوں سے، امپورٹنٹ لوگوں سے اچانک ملاقات ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے مستقبل میں ایک پی آر بننے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ سوشل میڈیا پہ بہت احتیاط سے آپ نے اپنی لائف کو چلانا ہے، اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے، لیکن امکانات تو بنتے رہتے ہیں کہ اس ہفتے میں اگر وہ لوگ جو سیجیٹیریس جن کے رشتوں میں ابھی کوئی نہیں ہوئے ان کے لیے کوئی ہل جل ہو سکتی ہے مثبت انداز میں۔ ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط رکھنی ہے، اور اگر میں آپ کو یہ کہوں گا اپنے پیروں کا، اپنے گھٹنوں کا، اس پہ کوئی چوٹ ہونے کا یا درد ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور جو خواتین سیجیٹیریس ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ اپنے ہارمونز کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا اگر ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کوششیں کر رہے تھے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے حسب امید کہہ لیں یا ایز پر ڈیزائر کہہ لیں کہ جن کالج، یونیورسٹی یا اسکول کے حوالے سے داخلے کے لیے کوشش کر رہے تھے ایڈمیشن کے لیے، تو اس میں بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنی فیملی لائف میں اب احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ خواہ کی تلخیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو زندگی میں کوئی سفر کے امکان بنے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں کہ بیرون ملک سے آپ کے لیے کوئی اچانک آپ کو جانا پڑے، یہ بات کے امکان ہیں۔ اور آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو پہلے سوچ سمجھ لیجیے گا۔ آپ نے ابھی یہ صحیح ہے آپ کی کچھ چیزیں بہتر بھی ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، مس انڈرسٹینڈنگ اور آپ کے لیے
غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اور ایک چیز میں نے کیپریکارن والوں کو کہی تھی کہ اس وقت غصہ انتقام سے دور رکھیے گا، کیونکہ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ پھر جو آپ نے غلط چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ اچانک سامنے آ جاتی ہیں، اور کچھ آپ کا اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے انٹریکشن بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے احساسات کا، جس طرح آپ اپنے احساسات کا خیال کرتے ہیں اس طرح دوسروں کا بھی رکھیے گا۔ بہن بھائیوں کے حوالے سے کوئی وقتی طور پہ مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن کمیونیکیشن کے حوالے سے چیزیں تھوڑی بہتر ہو جائیں گی، اور آپ کو اپنے کچھ، میں یہ کہوں گا، امکان ہے، اللہ چاہے تو ہو، اللہ چاہے تو پھر کچھ بھی نہ ہو، اگر آپ کے ماضی میں کوئی کیسز یا مقدمات میں ایک ٹھہراؤ ہو گیا تھا یا آ گیا تھا تو وہ چیزیں اچانک ایکٹیو ہو سکتی ہیں۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے اوکے، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں اتنا مسئلہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل یعنی ایکوریس۔ دیکھیں جی، جتنی اب آپ کر رہے تھے نا محنت اور آپ کو رزلٹ نہیں مل رہے تھے، اب اس کا الٹ ہونے لگے گا، رزلٹ بہتر مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جاب کے لیے کوشش کر رہے تھے اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی رومانوی حوالے سے غلط فہمیاں ہو گئی تھی وہ بہتر ہو سکتی ہیں، رہائش میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو آپ کا جسے یہ کہہ لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کی جاب میں ترقی، ریکاگنیشن، پروموشن، فائنینشیل اچیومنٹ کے امکانات موجود ہیں۔ لیٹیگیشن سے ذرا اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچانک آمدنی یا کوئی نیا سورس آف انکم جنم لے سکتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی چیز کام کرنے کے لیے آپ بہت عرصے سے پلاننگ کر رہے تھے تو اس میں آپ کو کامیابی ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بچوں کے حوالے سے کچھ آپ دیکھ رہے تھے یا ان چیزوں میں آپ کے وہ رزلٹ نہیں مل رہے تھے تو اب بہتر ملنے لگیں گے۔ تعلیم کے حوالے سے ان کے آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور آپ کی اگر کسی کے ساتھ کوئی، جسے یہ کہہ لیں کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے اگر کوئی ایکسپیکٹیشن تھی تو وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے گا، امید خواہشات پوری کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ ضائع مت کیجیے گا اپنے اچھے وقت کو، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی گاڑی یا بہتر گاڑی کا حصول ہو سکتا ہے۔ جائیداد، زمین کے حوالے سے کوئی چیزوں میں ٹھہراؤ یا امپرومنٹ ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں، اور آپ کا تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے، خصوصاً ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ اب تھوڑا سا ہیلتھ کی طرف آ جاتا ہوں۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، گفتگو میں احتیاط کرنی ہے، یہ تو ابھی آپ کو کافی عرصے تک رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کوئی ایسی نہ کیجیے گا جس کے آگے پیچھے کا آپ کو معلوم نہ ہو، ورنہ دھوکہ ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں۔ گفتگو میں آپ نے بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، ورنہ پرابلم آ سکتی ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، یہ جنک فوڈ، فروزن فوڈ یا وہ فوڈ جس میں آپ کو ہلکا سا بھی احتمال ہو کہ اس میں کوئی خرابی ہے، باسی، اس سے دور رہیے گا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اچھا ہو سکتا ہے، اور سفر کے امکان بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت، پائسس۔ پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ آپ کی غلط فہمیوں میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے۔ کوئی روحانی سفر اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی توقعات پوری ہو سکتی ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ نے جو ہے اس وقت ایک چیز یہ ہاں، اگر آپ کے گھر میں والد یا والدہ کی صحت میں کوئی خرابی چل رہی تھی تو اچانک اس میں بہتری آ سکتی ہے، مگر اپنے ازدواجی معاملات
کا خیال رکھیے گا کہ اس میں کوئی تلخی پیدا نہ ہو۔ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اپنے منصوبات پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوا تو کوئی نہ کوئی آپ کے سفر کا امکان بن سکتا ہے، روحانی مذہبی سفر ہونے کا امکان بن سکتا ہے، کچھ آپ کے جو اٹکے اور رکے ہوئے کام تھے ان میں اچانک بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے احساسات اور جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ورنہ لائف میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنی جلد کا خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کے اندر ہڈیاں، جوڑ یا ان میں کوئی تکلیف، شکایت یہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک خیال رکھیے گا کہ اس دور میں جو اگر اللہ نہ کرے کوئی اختلافات یا جھگڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کافی لمبے عرصے تک جو ہے چلتے رہتے ہیں، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور پراپرٹی کے خریدتے ہوئے یا اس کے پیپر لیتے ہوئے یا اس کو بائی آؤٹ کرنے جا رہے ہیں تو تمام پیپرز کا خیال رکھیے گا۔ آپ نے اپنے اسپاؤس یعنی شریک حیات کی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے اپنے ساتھ ساتھ۔ پارٹنرشپ میں کوئی غلط فہمی جنم لے سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے قدرے بہتر صورتحال ہوگی۔ ایک چیز میں اور آپ کو کہوں گا کہ اپنے امکان ہے، اللہ چاہے تو ہو، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، اگر کوئی سرجری کو آپ نے کافی عرصے سے اس کو آپ نظر انداز کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے اچانک وہ آپ کو کرانی پڑ جائے اور وقتی طور پہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کی کمیونیکیشن میں بہتری ہو سکتی ہے، آپ کی ٹریولنگ کے بھی امکان بنیں گے، یہ اپنی جگہ ہے۔ اور کوئی بس ذرا بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کنٹرول کر کے چلائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا ویکلی ہاروسکوپ۔ اس سے پہلے خاصی گفتگو آپ سے کر چکا ہوں ملکی حالات پہ، جیو پالیٹکس جسے کہتے ہیں، اور سیاست۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ نے چاہا میرے پنجتن پاک کے صدقے جو میں نے ریکویسٹ کی اس کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔